بہت سارے مسائل میں ہماری عوام کنفیوز ہو جاتی ہے کہ یار ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے دو علماء، دونوں کی رائے مختلف ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے اور کن کی تقلید کرنی چاہیے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلا اصول تو یہ یاد رکھیے گا کہ عقائد کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب کہیں عقیدے کے اختلاف کی بات ہوتی ہے نا تو وہاں لوگ مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ائمہ میں بھی تو اختلاف تھا لیکن وہاں عقیدے میں اختلاف تھا ہی نہیں، عقیدے میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ جی 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 جی۔ اب رہی فروعی مسائل کے اندر اختلاف، تو یہ شریعت کا حسن ہے جی۔ اس میں کرنا یہ ہے کہ اگر ایک ہی اسکول آف تھاٹ جیسے حنفی ہیں انہیں کے درمیان اختلاف ہو جائے، اگر آپ اپنے لیے مسئلہ اختیار کر رہے ہیں تو جس کے اندر احتیاط زیادہ ہو آپ اس کو اختیار کریں۔ پہلی تو صورت یہ، جیسے پرفیوم جائز ہے یا ناجائز ہے، احتیاط اس میں ہے کہ آپ پرفیوم نہ لگائیں، ضروری نہ ہو تو الکوہل کے بغیر آپ عطر یوز کر لیں، یہ احتیاط ہے۔ صحیح۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ آپ کسی ایک مفتی صاحب کو مقرر کر لیں کہ بھئی ان کی طرف سے جو مسئلہ آئے گا نا میں اسی کو اختیار کروں گا، چاہے جائز کہیں چاہے ناجائز کہیں۔ جیسے ہم دارالفتہ اہل سنت کی بات کریں، وہاں سے آپ نے لے لیا، مفتی منیب الرحمان صاحب کو کسی نے فالو کرنا شروع کر دیا کہ میں یہیں سے مسئلہ لوں گا، سبحان اللہ، تو اب وہ شریعت کے حکم پر ہی عمل کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کسی اور کو مسئلہ بیان کرنا ہے، تو اس کے اندر پھر شریعت نے ہمیں یہ اجازت عطا فرمائی ہے کہ اگر سامنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو رعایت بتا دی جائے تو اس کے لیے آسانی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اسلامک بینکنگ ہے، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ اب اگر ایک بیوہ خاتون ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ آپ سے آ کر پوچھ رہی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اور آپ کے سامنے دو موقف موجود ہیں، تو آپ اس کو کہہ دیں کہ فلاں مفتی صاحب جو ہے نا وہ بھی مستند ہیں، وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ احتیاط پر عمل کریں۔ صحیح۔ تو یہ طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں، اس کی شریعت میں گنجائش موجود ہے۔ بس اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ نفس کی پیروی کر رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ میں اس مفتی صاحب کو عمل کروں گا، کل مجھے آسانی ان کے اس مسئلے میں نظر آئے گی تو میں ان کو عمل کروں گا، یہ پھر شریعت کی اتباع نہیں کہلائے گی، پھر یہ نفس کی پیروی کہلائے گی۔ نفس کی پیروی نہ ہو، علماء کرام کی پیروی ہو تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ اس کا لے لیا، ایک اس کا لے لیا، ایسا نہ ہو، بلکہ واقعی آپ جس کو فالو کر رہے ہیں تمام مسائل پھر انہی کے جو وہ بتا رہے ہیں، وہ جو رہنمائی شرعی ہمیں کر رہے ہیں اسی کو پھر فالو کیا جائے۔